کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا مرتبہ ہے، غمی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اور اس کا پتہ کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے خوشی کا ہے، غمی کے نہیں ہے، ان چند اقوال سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت حصول شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے حضرت عمر بن خطاب کو شہادت بھی نصیب ہوئی۔ اسی طرح خالد بن ولید، جن کو بارگاہ رسالت میں سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب ملا، ہر وقت جب بھی وہ جنگ میں جایا کرتے تھے حصول شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس کو شہادت نہ مل سکی۔ لیکن جب ان کے وفات کا وقت آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور کہہ رہے تھے کہ بستر پر میں پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا مرتبہ ہے، غمی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہادت کا شوق ایک ایسی دولت ہے جس کی تمنا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے ترغیب فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے، اسی طرح پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے، اسی طرح پھر مجھے زندہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا جائے اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو یہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ خوشی کا مرتبہ ہے، غمی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑے بڑے عظیم صحابہ کا انتقال ہوا تھا، شہید بھی ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کے انتقال پر، کسی بھی صحابی کے شہید ہونے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماتم نہیں منایا، غم نہیں منایا، سوگ نہیں منایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوگ منانا جائز نہیں ہے بلکہ سوگ منانا حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔